بغداد میں ایک نوجوان جو بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تھپتی بٹی میں سرخ شغلوں کے اندر وہ نال رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس تپتے ہوئے شغلوں سے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شکل دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ وہاں دوسرے شہر کا ایک شخص آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی جمور یا پلاس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ کیسے مان سکتا ہوں، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرہ کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ دونوں فوت ہو گئے، اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کیسے گزارے۔ آخر کار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلا دیا، اور اس لڑکی نے کہا، خدا تمہاری بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے کہا، نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھا لینا، میں تمہیں تمہاری پسند کا ڈنر کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی۔ میں نے کھانا اس کے آگے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ میں بہت مایوس قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا، میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالات میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو زندگی مردوں سے بدتر ہوگی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور دست بدستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی
جس میں ہوش گوا بیٹھا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس زنبور یعنی پلاس نہیں تھا اور میں دھونکتی چلا کر نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ میں آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا میں، بلکہ اس میں سے جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔